وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے، یعنی تمام امتیں روز قیامت ہمارے حضور حساب کے لیے موقف میں حاضر کی جائیں گی۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی مردہ کو زندہ فرمائے گا۔ احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ مردہ زمین کی بات ہے کہ ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا پانی برسا کر۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں یعنی زمین میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں ہیں۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا حق نہ مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا نہ لائیں گے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے، ہر قسم کے سب جوڑے بنائے، مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، غلے پھل وغیرہ۔ ومن انفسہم، اور خود ان سے اولاد چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان سب سے، خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں، بر و بحر کی عجیب و غریب مخلوقات میں سے جس کی انسانوں کو خبر بھی نہیں ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے نشانی ہے، ان کے لیے نشانی ہے کیا؟ رات، ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہماری قدرت عظیمہ پر دلالت کرنے والی ایک نشانی ہے۔ نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں۔ آپ دھیان کریں، رات ہوتی ہے اور رات سے دن ہوتا ہے، اور دن کی روشنی کو اللہ رب العزت چھین کے تاریکی میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی رات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں تو بالکل تاریک رہ جاتی ہے۔ جس طرح کالے بھوچنکے حبشی کا سفید لباس اتار لیا جائے تو پھر وہ سیاہ ہی سیاہ رہ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کے درمیان کی فضا اصل میں تاریک ہے۔ آفتاب کی روشنی اس کے لیے سفید لباس کی طرح ہے۔ جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو یہ لباس اتر جاتا ہے اور فضا اپنی اصلی حالت میں تاریک رہ جاتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جبھی وہ اندھیرے میں ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یعنی جہاں تک اس کی سیر کی نہایت مقرر فرمائی گئی ہے، اور وہ روز قیامت ہے، اس وقت تک وہ چلتا ہی رہے گا۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ اپنی منزلوں میں چلتا ہے، اور جب سب سے دور والے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر لوٹ پڑتا ہے، کیونکہ یہی اس کا مستقر ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، اور یہ نشانی ہے جو اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر دلالت کرتی ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، ہر شب ایک منزل میں ہوتا ہے اور پوری منزل طے کر لیتا ہے، نہ کم چلے نہ زیادہ۔ طلوع کی تاریخ سے 28ویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 شب، اور 29 ہو تو 1 شب چھپتا ہے، اور جب اپنے آخری منازل میں پہنچتا ہے تو باریک اور کمان کی طرح خمیدہ اور زرد ہو جاتا ہے۔ یہ
چاند کے بارے میں بات ہوئی۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی، پرانی ڈال جو سوکھ کر پتلی اور خمیدہ اور زرد ہو گئی ہو۔ للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، یعنی شب میں جو اس کے ظہور شوکت کا وقت ہے اس کے ساتھ جمع ہو کر اس کے نور کو مغلوب کر کے، کیونکہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے ظہور شوکت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سورج کے لیے دن اور چاند کے لیے رات۔ للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے یعنی پھر رہا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، جو سامان اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی تھی۔ مراد اس سے کشتی نوح ہے جس میں ان کے پہلے اجداد سوار کیے گئے تھے، اور یہ ان کی ذریتیں ان کی پشت میں تھیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائیں جائیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا جو ان کی زندگانی کے لیے مقرر فرمایا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی ان کا دستور اور طریقہ کار ہی یہ ہے کہ وہ ہر آیت سے اعراض و روگردانی کیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے فرمایا جائے أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ شان نزول، یہ آیت کفار قریش کے حق میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسکینوں پر خرچ کرو جو تم نے بزوم خود اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا۔ مطلب یہ تھا کہ خدا ہی کو مسکینوں کا محتاج رکھنا منظور ہے تو انہیں کھانے کو دینا اس کی مشیت کے خلاف ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بخیلی اور کنجوسی سے بطور تمسخر کے کہی تھی اور نہایت باطل تھی، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، فقیری اور امیری دونوں آزمائشیں ہیں۔ فقیر کی آزمائش صبر سے اور غنی کا انفاق فی سبیل اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا مسکینوں کو صدقہ دو تو کہتے تھے ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی محتاج کرے ہم کھلائیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔
یعنی قیامت کا وعدہ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ ان کا یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، فرمایا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی، یعنی سور کے پہلے نفخے کی جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ تأخذہم وہم یخصمون، انہیں آئے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے، خرید و فروخت میں اور کھانے پینے اور بازاروں اور مجلسوں میں، دنیا کے کاموں میں، کہ اچانک قیامت ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدار اور بائع کے درمیان کپڑا پھیلا ہوگا، نہ سود اتمام ہونے پائے گا، نہ کپڑا لپٹ سکے گا۔ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ویسے ہی ناتمام رہ جائیں گے، نہ انہیں خود پورا کر سکیں گے نہ کسی دوسرے سے پورا کرنے کو کہہ سکیں گے، اور جو گھر سے باہر ہیں وہ واپس نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں، وہیں مر جائیں گے اور قیامت فرصت و مہلت نہیں دے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ اللہ اکبر، قبروں سے نکل کے دوڑیں گے۔ جب دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا جو مردوں کے اٹھانے کے لیے ہوگا، اور ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، تو وہ مردے قبر سے زندہ ہو کر رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ یہ مقولہ کفار کا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ یہ بات اس لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دونوں نفخوں کے درمیان ان سے عذاب اٹھا دے گا، اور اتنا زمانہ وہ سوتے رہیں گے، اور نفخہ ثانیہ کے بعد جب اٹھائے جائیں گے اور احوال قیامت دیکھیں گے تو اس طرح چیخ اٹھیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کفار جہنم اور اس کے عذاب دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں عذاب قبر انہیں سہل معلوم ہوگا، آسان معلوم ہوگا، اس لیے وہ ویل و افسوس پکار اٹھیں گے، اور اس وقت کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے حق فرمایا، اور اس وقت کا اقرار انہیں کچھ نفع نہیں دے گا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، یعنی نفخہ اخیرہ ایک ہولناک آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے حساب کے لیے۔ پھر ان سے کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں۔ طرح طرح کی نعمتیں اور قسم قسم کے سرور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت جنتی نہروں کے کنارے اور بہشتی اشجار کی دلنواز فضائیں، حسینان جنت کا قرب اور قسم قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔
سبحان اللہ۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں سے جو مانگے۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا، یعنی اللہ عز و جل ان پر سلام فرمائے گا، خواہ بواسطہ یا بے واسطہ۔ اور یہ سب سے بڑی اور پیاری مراد ہے۔ ملائکہ اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے تم پر تمہارے رحمت والے رب کا سلام۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرمو۔ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے اس وقت کفار سے کہا جائے گا الگ پھٹ جاؤ، مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حکم کفار کو ہوگا الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر جائیں۔ الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا اپنے انبیاء کی معرفت کہ شیطان کو نہ پوجنا، اس کی فرما برداری نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری بندگی کرنا اور کسی کی کو عبادت میں میرا شریک نہ کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا۔ أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی کہ تم اس کی عداوت اور گمراہ گری کو سمجھتے؟ اور جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم جس کا کنتم توعدون، تم سے وعدہ تھا۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے، جو انہوں نے دنیا میں رہ کر کیا، ان کے اعضاء اس کی گواہی دیں گے، ان کے اعضاء بول اٹھیں گے اور جو کچھ ان سے صادر ہوا ہے سب بیان کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے کہ نشان بھی باقی نہ رہتا، اس طرح کا اندھا کر دیتا، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو انہیں کچھ نہ سوجھتا۔ لیکن ہم نے ایسا نہ کیا اور اپنے فضل و کرم سے نعمت بصر ان کے پاس باقی رکھی، تو اب ان پر حق یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کریں، کفر نہ کریں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے اور انہیں بندر یا سور بنا دیتے، نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے، اور ان کے جرم اس کی مستدعی تھے، لیکن ہم نے اپنی رحمت و حکمت کے حسب اقتضاء عذاب میں جلدی نہ کی اور ان کے لیے مہلت رکھی۔